السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 71 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، ان کی اللہ کے نظام کے ساتھ جو وعدہ خلافیاں تھیں، انہوں نے جو کیے ہوئے معاہدے توڑے، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی، اللہ کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے الدین، اس کے خلاف یہ جتنے بھی وعدے تھے، معاہدے تھے، انہوں نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ سے کیے تھے۔ تو جب انبیاء نے زمین کے اوپر الدین کو، نظام کو نافذ کیا، تو یہ دل سے نہیں چاہتے تھے کہ الدین نافذ ہو، اس لیے کہ ان کی انفرادی مفاد پرستیاں بند ہوتی تھیں۔ انہوں نے جو باطل نظام بنائے ہوئے تھے اپنے فائدے کے لیے، وہ بند ہوتے تھے، اس لیے وہ دل سے نہیں چاہتے تھے کتاب اللہ کو یا اللہ کے نظام کو۔ اور یہاں تک ان کی حالت ہو گئی کہ وہ انبیاء کو یا ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے تھے، کتاب اللہ کی تکذیب کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں پچھلی آیت کے اندر بتائی گئیں، تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے اس آیت کے اندر، انہی کا ذکر کر کے، انہی کی طرف اشارہ کر کے بات ہو رہی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 71 کہہ رہا ہے کہ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا پچھلی آیت میں، تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گمان کیا۔ گمان کیا کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تکون فتنۃ، یہ کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی معاہدوں کی، وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نظام کے خلاف سرکشی کر رہے ہیں، کتاب اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے جو حق کی دعوت ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، اپنی مفاد پرستیوں میں غرق ہیں، تو ان کا گمان یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی آزمائش کا معاملہ نہیں ہوگا، تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا ان کا گمان۔ جیسا کہ آج بھی جو بڑے بڑے سرکش مجرم ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح سب کچھ کرتے رہیں گے، جرائم کی دنیا میں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو لیکن وہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں اپنے جرائم کی پاداش میں۔ تو یہی ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی آزمائش کا معاملہ نہیں ہوگا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے کہہ رہا ہے ان کے متعلق کہ یہ کچھ کیوں سوچ رہے تھے، گمان کر رہے تھے۔ کہتا ہے، اس کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اس لیے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں، اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے اور کانوں سے بہرے ہو گئے، یہ مطلب بن رہا ہے اگر لفظی ترجمہ کریں۔ لفظی ترجمہ کرنے سے میننگ بدل جائیں گے۔ وہ سچ مچ کے اندھے اور بہرے نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ کوئی بے احتیاطی سے کام کر رہا ہو، گزرتے ہوئے کوئی کسی کو ٹھوکر مار رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تم اندھے ہو گئے ہو، یا کوئی کسی کو بات بتا رہا ہے تو وہ سن ہی نہیں رہا تو اس کے خلاف عمل کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم بہرے ہو گئے ہو، تمہیں سنتا نہیں ہے۔ یہ وہ والی بات ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو انداز اسلوب ہے یہ سمجھنا پڑے گا
تفاسیر کے اندر پھر آگے تراجم جو ان کی روح سے ہوئے، ان میں تو یہی ہے کہ وہ سچ مچ کے اندھے اور بہرے ہو گئے، جیسے وہ بندر ہو گئے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا قرآن میں آتا ہے، تو وہ اس کو لفظی جو میننگ ہے وہی دے دیتے ہیں، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو وہ سچ مچ کے اندھے اور بہرے نہیں ہوئے، یعنی جب وہ اپنی مفاد پرستی کی راہ پر چلنے لگے تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن مشاہدہ نہیں کرتے تھے کہ حق اور باطل کا کیا فرق ہے، اور باطل کی راہ پر، غلط راستے پر چلنے کے کیا نقصان ہے۔ وہ سامنے دیکھ کر بھی ایسے لگتا تھا جیسے نہیں دیکھ رہے، جیسے وہ اندھے ہو گئے ہوں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کوئی شخص عقل و فکر کی صلاحیت کو دبا دے اور سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہو اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھے ہی نہ، ایلوژن کی نظر سے دیکھے، اپنی مفاد پرستی کی نظر سے یا اینک سے دیکھے، تو اس کو تو کوئی نقصان نظر نہیں آئے گا۔ فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو سزائیں مل رہی ہیں، وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے اوپر مفاد پرستی کا جذبہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ ظلم بھی کیے جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھتے سنتے کہ جرائم کی یہ سزا مل رہی ہے لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کو کوئی نصیحت سبق حاصل نہیں ہوتا، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، اپنے ماحول میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رات دن ذرائع ابلاغ کو دیکھیں کہ فلاں شخص نے فلاں جرم کیا، اس جرم کی پاداش میں اس کو فلاں سزا ملی، اس کو پکڑ لیا گیا، اریسٹ ہو گیا، وہ پھانسی لگ گیا، یا اس کا مرڈر ہو گیا، یہ سنتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود جرائم بند نہیں ہو رہے، کیونکہ لوگ جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں حقیقت کی نظر سے، اور کانوں سے صحیح بات سنتے نہیں ہیں، کوئی اچھی نصیحت کی بات، قانون کی بات، رولز اینڈ ریگولیشن کی بات وہ نہیں سنتے، وہ اپنے جو ظلم کی راہ ہے اسی کے اوپر چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، حقیقت کی نظر سے دیکھنا بند کر دیا، حق بات کو، صحیح بات کو سننا بھی بند کر دیا۔ جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، مشاہدہ نہیں کرتے، وہ کان رکھتے ہیں لیکن سننے کا کام نہیں لیتے، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سنتے ہیں ایسے جیسا کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ انداز اسلوب قرآن کا کیا ہے، لفظی ترجمہ نہیں لے سکتے ہم۔ پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ثم تاب اللہ علیہم، پھر ان پر اللہ متوجہ ہوا، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ نے کہیں دوسری طرف رخ کیا ہوا تھا تو اب ان کی طرف اس نے رخ کر لیا، متوجہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کی سرکشی کے باوجود بھی رشد و ہدایت کا سلسلہ بند نہیں کیا، وہ ان کو برابر اپنی وحی کی تعلیم کے ذریعے سے وارن کرتا رہا، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے وارن کرتا رہا۔ یہ ہے متوجہ ہوا کہ ان کو صحیح ضابطے، قانون، رول آف لا، اس کی خلاف ورزی سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کے اوپر ان کو وارن کرتا رہا، تنبیہ کرتا رہا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ یہ ہے پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ثم عموا وصموا کثیر منہم،
پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اب یہی لفظی ترجمہ آپ لے لیں کہ وہ سچ مچ کے اندھے اور بہرے ہو گئے، بالکل یہ مفہوم قرآن کے یہ جو آیات ہیں ان کے خلاف ہو جائے گا، قرآن کی یہ جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ سچ مچ کے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے کہ ان کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا ہو اور ان کے کانوں نے سننا بند کر دیا ہو۔ وہ دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، لیکن نہ وہ حقیقت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، نہ وہ کسی حقیقت کی بات کو سننے کے لیے تیار تھے۔ یہ ہے کہ پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ وہ حقیقت کو دیکھ رہے تھے اور نہ ہی وہ کسی حقیقت کی، کسی سچائی کی بات کو، کسی حق کی بات کو سننے کے لیے تیار تھے۔ تو اس کے بعد آیت کا اختتام ہوتا ہے واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا یا برا، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ ان سب کو، اللہ کا قانون مکافات ان سب کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے قانون مکافات کی نظر ہے ہر انسان کے ہر کام کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر، کہ وہ کتنا اچھا کر رہا ہے، کتنا برا کر رہا ہے۔ ہر انسان کے اوپر، اس کی ہر حرکت کے اوپر اللہ کے قانون مکافات کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے کسی غلط روش سے، اپنی کسی غلط عمل سے تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے قانون مکافات سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔